अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं इज़राइल का। इज़राइल का नाम जब भी जहन में आता है तो हमारे जहन में फ़ौरन ही आता है फ़लस्तीन और फ़लस्तीन की सूरत हाल। वहाँ शहीद होते फ़लस्तीनी और बेपनाह मज़ालिम जो ढाए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, अब जब इज़राइली फ़ौज का जिक्र किया जाता है तो दमिश्क का नाम भी जहन में आता है। हम जानते हैं कि आज से कोई तकरीबन 7 महीने पहले दमिश्क के अंदर एक कार्रवाई की गई थी, एक हमला किया गया था इज़राइल की जानिब से। लेकिन आज फिर से उस वाक़े को दोहराया गया है। ताज़ा तरीन हमला जो हुआ है वो दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है। मिसाइल यहाँ पर दागा गया है, जिसमें इत्तलात के मुताबिक 2 शामी फ़ौजियों समेत 4 अफराद हलाक हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन आपको बताएं कि ये मजमूई तौर पर अगर हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक, जबकि नया साल का दूसरा रोज़ हो चुका है, तो ये इज़राइल ने शाम में 32 हमले किए हैं, जिनमें 89 फ़ौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं और 121 ज़ख्मी हुए हैं। ये जो ताज़ा तरीन हमला हुआ है, इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट मौजूद है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट होंगे, उनसे बात करेंगे। इसराइली फौज के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले में 2 शामी फौजियों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट फजाई हमले में हवाई अड्डे और इसके अतराफ को निशाना बनाया गया। इन हमलों से दमिश्क एयरपोर्ट पर सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी, लेकिन शामी हुकाम ने तस्दीक की कि एयरपोर्ट से फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है। बरतानिया से सरगर्म इंसानी हुकूक की तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के सरबराह के मुताबिक हमले में हवाई अड्डे और इसके करीब मौजूद असलहे के डिपो को निशाना बनाया गया। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 10 जून को भी इसराइली हमले के बाद दमिश्क का एयरपोर्ट गैर फाल हो गया था। इसराइल शाम के दीगर हवाई अड्डों को भी निशाना बना चुका है। सितंबर में शाम के सबसे बड़े हल्ब के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसकी वजह से ये कई दिनों तक गैर फाल रहा था। मजमूई तौर पर गुज़िश्ता साल इसराइल ने शाम में 32 हमले किए, जिनमें 89 फौजी मारे गए जबकि 121 जख्मी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल हालिया बरसों में शाम में हुकूमत के कंट्रोल वाले इलाकों में सैकड़ों फजाई हमले कर चुका है, लेकिन वो ना तो उनके बारे में कोई बात करता है और ना ही उनका एतराफ। इसराइल ने ताहम इस बात का एतराफ किया है कि उसने ईरान के हिमायती ग्रुपों के ठिकानों को निशाना बनाया है। एक तरफ कौमी सलामती के नाम पर इसराइल शाम पर हमले बढ़ा रहा है, तो वहीं साल 2022 फलस्तीनी अवाम के लिए भी बदतरीन साबित हुआ है। 12 माह के दौरान इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयों मगरबी किनारे और गजा में 225 अफराद को शहीद कर दिया गया। अरब न्यूज के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान इंसानी नुकसान के साथ इसराइली जारिहत में भी इजाफा देखने में आया। सूरत हाल पहले ही खराब थी, ऐसे में नवंबर में इसराइली इलेक्शन के नतीजे में मुतनाज़ तरीन साबिक वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू के इंतहाई दाएं बाजू से इत्तेहाद करके वापस इक़्तिदार में आने के बाद फलस्तीनियों के खदशात में मजीद इजाफा हो गया है। फलस्तीनी हुकूमत के तर्जुमान इब्राहिम मेलहम का कहना है कि साल 2022 यकीनन फलस्तीनियों के लिए बहुत बुरा रहा, लेकिन फलस्तीनियों की जिद्दोजहद के लिए अरब ममालिक के अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह से यकजहती का मुजाहरा किया गया है, इससे एक नई उम्मीद पैदा हुई है। अरब न्यूज ने रिपोर्ट किया कि गुज़िश्ता माह के दौरान इसराइली दिफाई अफवाज के तरीक़े कार में तब्दीली आई है और खतरा महसूस होने की सूरत में वो हमला आवर को जख्मी करने की बजाय गोली मारकर हलाक कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुक्काम सिक्योरिटी सूरत हाल की खराबी और यहूदी आबादकारियों पर हमलों का बहाना करके आइंदा हफ्तों में मजीद फलस्तीनियों को शहीद कर सकते हैं। ऐसे में जरूरत इस अमर की है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर फलस्तीन के लिए आवाज उठाने के सिलसिले को मजीद तेज करते हुए इसराइल पर दबाव बढ़ाया जाए। बिल्कुल जी, ये रिपोर्ट आपने देखी और इसी बढ़ती जो जारहियत है दूसरे ममालिक के अंदर इसराइल की बात करेंगे हम रशीद साफ़ी साहब से। इस वक्त वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम।
रशीद साहब, आई एम रियली सॉरी, गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है, अब तक आवाज़ शायद उस तरह से नहीं आएगी। कोशिश करूँगी कि आप तक मेरे सवालात ज़रूर पहुँच जाएँ। अच्छा रशीद साहब, ये ज़रा फ़रमाइएगा कि अब हम देख रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से तो हम चीज़ें सुनते चले आए, पढ़ते चले आए, देखते चले आए, लेकिन अब इसराइल की जो जारहियत है वो दूसरे मुल्कों तक फैल चुकी है, बढ़ रही है और मज़ीद ममालिक तक भी बढ़ने का ख़तरा मौजूद है। आपको लगता है कि कोई इसका नोटिस लेगा या ये यूँ ही चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएँगी? जी, बहुत शुक्रिया आसमा, आपकी आवाज़ बिल्कुल मुझे ठीक सुनाई दे रही है। आपका अपना ख़्याल रखें क्योंकि मौसम ऐसा है कि इसमें इस किस्म की बीमारियाँ बहुत आम है। टॉपिक पे आते हैं, जो फ़लस्तीन का मामला है, आप जानती हैं कि ये बहुत ही दुनिया के तवील तरीन तनाज़ात में से एक है, एक तनाज़ा है और 55 साल से इसराइल ने अपनी जो जारहियत और वहाँ पे ज़ुल्म और तशद्दुद का जो बाज़ार गरम कर रखा है। दुनिया ने आप आज की दुनिया की बात कर रही है, 55 साल से लेकर ताहाल दुनिया ने कभी भी इसराइल के इन मज़ालिम को उस तरह से कंडेम नहीं किया है, जिस तरह के ज़रूरी है कि इस किस्म की जो जारह ममालिक है कि उनका रास्ता रोका जाए। लेकिन जब-जब फ़लस्तीन अपने मज़ालिम में इज़ाफ़ा करता है, तो हमने ये नोट किया है कि मग़रिबी दुनिया जो इंसानी हकूक़ का चैम्पियन भी कहलवाना पसंद करता है और बहुत सारे उनके और भी दावे हैं, लेकिन फ़लस्तीन के मामले में हमेशा से उनकी तरफ से ख़ामोशी ही हमें नज़र आई है। और जो साल 2022 गुज़रा है, हम नहीं कहते, मुस्लिम ममालिक नहीं कहते, अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट है कि ये फ़लस्तीनियों के लिए इंतहाई तबाहकुन साल रहा है। 225 से ज़ायद जो है फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और इसमें दर्जनों मासूम बच्चे हैं। लेकिन दुनिया ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है और सिर्फ़ अकेले फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद ही इन मज़ालिम के सामने फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। अब फ़लस्तीन की जो जारहियत है या उनके जो मज़ालिम है, उसका दायरा फ़लस्तीन के हुदूद तक महदूद नहीं रहा है। ये तो बहुत तवील दास्तान है कि आस-पास ममालिक कभी भी इसराइली जारहियत से महफूज़ नहीं रहे। आप इजिप्ट की बात करें, आप सीरिया की बात करें, आप दीगर खलीजी ममालिक की बात करें, आप ईरान की बात करें, जहाँ-जहाँ पे इसराइल की जो है तसल्लुत और उनका बस चलता है, वो इन ममालिक के खिलाफ वक़्तन-फ़वक़्तन जारहियत का मुज़ाहरा करता रहता है। आपने सीरिया दमिश्क की बात की, अभी उसकी ताज़ा इत्तलाआत के मुताबिक जो है वहाँ पे अमवात और शहादत की तादाद 4 तक पहुँच गई है और आपने बजा तौर पर कहा कि माली नुकसान भी बहुत ही वसी पैमाने पे हुआ है। दमिश्क का जो मरकज़ी एयरपोर्ट है, दुनिया से उसका राब्ता कई दिनों तक वो कटा रहा और अब भी वहाँ पे मामूल की फ़्लाइट जो है वो बहाल नहीं हो सकी है। तो इसराइल का एक ये वतीरा है और वो बस धड़ल्ले से मज़ालिम का उनका बाज़ार वो गरम किए हुए होता है और इस पे दुनिया की वही सर्दमोहरी और वही जो है बेबसी इस वक़्त भी जो उनकी दमिश्क हमलों की हम ज़िक्र करें या मगरिबी किनारे पे में जो उनके मज़ालिम का जो बाज़ार है, उसका अगर हम लाख वावेला करें, मुस्लिम ममालिक अगर लाख उस पे चीख-पुकार करे, फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद लाख दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन हालात में भी इसराइल का हाथ रोका जाएगा। तो सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर और संगीन है वहाँ पे। तो इस गंभीर सूरत हाल को संभाला कैसे दिया जा सकता है रशीद साहब? देखिए, फ़लस्तीनी तो अपने लेवल पे और अपनी महदूद वसाइल के बावजूद जो है इसराइल के सामने डटे हैं, जानों की कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं। मैंने जिस तरह कहा कि 200 से ज़्यादा शहादतें दी गई है, स्पेशली साल 2022 का साल जो है वो मगरिबी किनारे पर बहुत ही अज़ियतनाक गुज़रा है। और वहाँ पे पहले तो ये था कि इसराइल की तरफ से चंद 1 महीने की मुहिम-जुई करके वहाँ पे कुछ न कुछ खामोशी फिर हो जाती। लेकिन साल 2022 जो है, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा है जिसमें हमने
اسرائیل کی جارحیت کو نوٹ نہ کیا ہو۔ یہ جو سال گزرا ہے اس میں غزہ پہ جو تازہ حملے ہوئے ہیں وہ آپ بھی اپنے پروگرام میں کئی دفعہ اس پہ پروگرام بھی کر چکی ہیں اور ہم بھی تذکرہ کر چکے ہیں۔ دنیا نے اسپیشلی مسلم دنیا نے اس پہ بڑا واویلا کیا لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ سال 2022 میں اسرائیلی افواج نے ہوائی حملوں میں ظالمانہ طور پر اضافہ کیا اور نہتے جو شہری تھے فلسطینی ان پہ انہوں نے بالکل کارپیٹڈ بمبنگ کی، اس پہ بھی دنیا خاموش رہی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے خلاف پہلی دفعہ ان کے غم و غصے میں اس وقت مزید اضافہ ہوا کہ جب ان کی مظالم میں اضافہ وہ کرتے گئے تب فلسطینی حریت پسندوں نے 2000 سے لے کر 2005 میں جس طرح مزاحمت کا مظاہرہ کیا تھا، 2022 میں ہم نے دیکھا کہ وہ مزاحمت ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا، اور اسپیشلی اس میں اضافہ اور فلسطین کے غصے میں اس وقت مزید شدت آئی جب جنین بریگیڈ کے نام سے اور نابلوس بریگیڈ کے نام سے مزاحمت کی ایک بھرپور کوشش کی گئی اور اسرائیلی جو وہاں پہ غاصب فورسز ہے ان کو کافی نقصان ہوا۔ تو پھر اس خفت کو مٹانے کے لیے ہوائی حملے کیے گئے، شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور آپریشن بریک دا ویو کے نام سے جو دنیا کا بدترین اور بدنام ترین آپریشن اگر دانا جاتا ہے سال 2022 میں کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں شہادتیں فلسطینیوں کی گئی، لیکن دنیا خاموش رہی اور لا تعلق رہی۔ اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہوگا، تو ظاہر ہے جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اس کا ایک رد عمل آتا ہے، اور وہی فلسطینی حریت پسند جو ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جینن بریگیڈ اور نابلس بریگیڈ کے نام سے انہوں نے جو مساہمت کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، تو وہ اسرائیلی افواج کے لیے انتہائی پریشان کن ہے، اور اس کا اظہار جو ہے حال ہی میں دوبارہ منتخب ہونے والے اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو اس مزاحمت کو جو حریت پسندی کی ایک مزاحمت ہے، یعنی مغربی کنارہ جو ہے یہ 16 سال جو ہے، ویسے تو فلسطین پر اسرائیلی قبضے کو تقریباً 55 سال سے زیادہ ہوئے ہیں، جی لیکن جو مغربی کنارہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور اقوام عالم کے تمام فیصلوں کے مطابق اس پہ اسرائیل کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا گیا ہے، جو 16 سال سے مغربی کنارے میں بدترین جو تشدد اور وہاں پہ ظالمانہ اقدامات اسرائیلی افواج کی طرف سے ہو رہے ہیں، اس 16 سال میں یہ ایک جانب اسرائیلی افواج کے مظالم بڑھے ہیں، تو دوسری جانب فلسطینی حریت پسندوں کی ریزسٹنٹ میں اضافہ ہوا ہے، اور جو بریک دا ویو نامی جو ایک بدنام ترین آپریشن ہے اسرائیلی افواج، اس کے فوائد اسرائیل کے حق میں سامنے نہیں آ رہے، صرف وہاں پہ شہادتیں ہو رہی ہے لیکن ان کی اسٹریٹجک جو مقاصد ہے وہ حل نہیں ہو رہے، اس لیے بنجامن نیتن یاہو نے ایک قدم آگے بڑھتی ہوئی اب ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی ہے، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ ڈیلی بنیادوں پر، پہلے تو انٹیلیجنس بنیادوں پر اسرائیلی افواج کارروائیاں کرتی رہی، اب وہ بغیر کسی انٹیلیجنس، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی پرووکیشن کے جو عام شہری آبادی ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس پہ جو ہے دنیا اسی طرح خاموش ہے جس طرح ماضی میں رہی ہے، لیکن ایک یہ بات ہے کہ فلسطینی حریت پسندوں کے حوصلے کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑی پریشانی اسرائیل کو ہے۔ ہاں، لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں رشید صاحب کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی ہمیں اسرائیل کے سپورٹ میں آگے آتے دکھائی دیتے ہیں، جیسے بھی ریسنٹلی اقوام متحدہ میں بھارت نے جو کیا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جو فلسطینی عوام کے انسانی حقوق کو متاثر کرنے والی اسرائیلی سرگرمیاں تھیں، جو ایکٹیویٹیز تھیں، اس کی قرارداد سے خود کو بھارت نے الگ کر لیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ فلسطین کے بعد کہیں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جو بھارتی مظالم ہیں اور اس پر انڈیا ہی کے اپنے ہی خلاف ایکشن نہ لے لیا جائے؟ کہ یہی وجہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل جو بھی کر رہا ہے فلسطین میں اس سے دنیا کو مکمل طور پر لا تعلق رہنا چاہیے تاکہ اس کو بھی یہ مارجن مل سکے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یہ بات کرنے کا؟ یہ آسما انتہائی اہم معاملے کی طرف آپ نے توجہ مبذول کروائی ہے۔
یہ یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کا ایک انہولی اور ایک غلیظ قسم کا جو ایک تعلق ہے، اس کا مقصد ایک ہی ہے، کیونکہ دونوں ریاستیں جو ہے وہ بدماش اور غاصب ریاستیں کہلاتی ہے، اور دنیا جو ہے جس طرح آپ کے پروگرام میں ہم نے پہلے بھی اس بھارت کے مکروہ چہرے سے جو نقاب نوچے گئے ہیں، اسپیشلی پاکستان نے جو حالیہ دنوں میں بھارتی چہرے کو بے نقاب کیا ہے، تو اسی تناظر میں بھارت اپنے جو ہے اس قسم کے جو الائز ہیں ان کے جو ریاستی سطح پہ تشدد ان ریاستوں کا ایک وتیرہ ہے، ان ریاستوں کا ان کا ایک اتحاد ہے، اور اسرائیل اور بھارت ان معاملے میں ہمیشہ سے ایک ساتھ رہے۔ کشمیر کا معاملہ ہو تو اس پہ اسرائیل اور جو کچھ اور مغربی ممالک جو بھارت کے ساتھ ان کے وسیع تعلقات ہے، وہ پھر اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں اور اقوام متحدہ کے قراردادوں میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے جواب میں بھارت ہمیشہ ہر جائز اور ناجائز معاملے میں اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، اور بھارت کو اس لیے بھی یہ ساتھ دینا پڑتا ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ ناگالینڈ، آسام اور بہار، یو پی، ہم کہاں کہاں کی ذکر کریں جو بھارتی مظالم ہے، اب وہ بھی اسرائیلی طرز عمل پہ جہاں جہاں پہ وہ غاصب ہے، کشمیر کے علاوہ بھی انہوں نے شہری آزادیوں کو سلب کیا ہے، وہ کسی بین الاقوامی قوانین کو خاطر میں نہیں لا رہا، تو ظاہر ہے ان کی ایک نیچرل الائنس ہے، جو تشدد اور بربریت کی ان کے بیچ میں ایک انہولی ایک اتحاد ہے، اسی کے تحت بھارت اس معاملے سے لا تعلق رہا ہے، بلکہ ہماری یہ بھی سفارتی حلقے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھارت نے تو ہر ممکن کوشش کی ہے کہ باقی ممالک کو بھی اسرائیل کے حق میں وہ دستبردار کروانے کی کوششوں میں مصروف رہا ہے، لیکن اس میں انہیں ناکامی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال آپ نے یہ بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے کہ بھارت اس قسم کی کارروائیوں میں اس لیے ملوث رہتا ہے یا اسرائیل کا ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ وہ خود بھی ایک غاصب ریاست ہے، تو جو غاصب ریاستیں ہیں تو ان کی ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے۔ کل کو انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جس طرح پاکستان ایک مضبوط کیس بنا چکا ہے بھارتی جارحیت اور بھارت کے انفلٹریشن اور دہشت گردی کے عالمی نیٹ ورک کے حوالے سے، تو کل اسرائیل کی ضرورت بھارت کو پڑے گی، تو یہ ایک سلسلہ ہے، یہ جاری رہے گا، لیکن اس میں بدقسمتی مسلمان ممالک کی ہے، اسپیشلی جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، چند ایک کو چھوڑ کے، جب بھی بھارت کے خلاف پاکستان اپنا کیس مضبوط بناتا ہے تو تب ہمیں وہ رسپانس میسر نہیں ہوتا، یا وہ سہولت کاری ہمیں اپنے دوست نہیں ممالک ہوتے۔ سے میسر نہیں ہوتی، جو بھارت اس وقت اسرائیل کو دے رہا ہے، یا ماضی میں اسرائیل نے بھارت کو جو سہولت کاری اور جو دوستی کا حق ادا کیا ہے، وہ ہمارے دوست ممالک جو ہے چند ایک کو چھوڑ کے چین اور ترکی کی ہم بات نہیں کریں گے، باقی جو ممالک ہے ان سے ہماری وہ توقعات عالمی فورم پہ پوری نہیں ہوتے، تو یہ پاکستان کے لیے اپنی سفارتی سطح پہ اس معاملے کو ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اسپیشلی جو مسلمان ممالک ہے کس طرح فلسطین کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں، افغانستان کے معاملے میں ہم کس طرح اپنے اتحادیوں کو مؤثر انداز میں عالمی فورم پر ان کا ساتھ کو بروئے کار لا سکتے ہیں یا اپنے صحیح، مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ فرمانا آپ کا یہ ہے رشید صاحب کہ جس طرح سے غاصب ممالک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اس طرح سے امن پسند ممالک ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اور جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بے امنی ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، میرے شو کے لیے اپنا وقت نکال رہے تھے۔ اچھا ناظرین، 2023 آ چکا ہے دنیا بھر میں، اور خاص طور پر یہ جو کچھ ممالک ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، رشید صاحب تذکرہ فرما رہے تھے، جیسے مقبوضہ کشمیر ہے، فلسطین ہے، شام ہے، عراق ہے، یا ہمارا پڑوسی ملک افغانستان ہے، وہاں ہمیں 2022 میں بھی امن آتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ 2022 کی جب بات ہو رہی ہے تو کچھ آپ کو معلوم ہی ہے، کچھ ہم بھی بتائے دیتے ہیں کہ یہ وہ سال تھا جب عالمی معیشت کی کرونا جیسی عالمی وبا سے ہونے والی تباہی سے بحالی کی بہت زیادہ امید تھی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ روس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کر دیا، اور اس طرح معیشت کو غیر یقینی
طور پر ایک دلدل میں دھکیل دیا گیا۔ یوکرین میں جنگ اور اس کے نتیجے میں توانائی کے، سپلائی چین کے اور مہنگائی سمیت جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ناظرین، اس نے دنیا بھر کی معیشت کا پہیہ بہت زیادہ سست کر دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی جو سربراہ ہیں ان کے مطابق معیشت کی اسی سست رفتاری کی وجہ سے سال 2023 میں 1/3 ممالک کساد بازاری کا شکار رہیں گے۔ جی ہاں، آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر نے خبردار کیا ہے کہ رواں سال معیشت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ سال جو ہے 2023 یہ بہت زیادہ چیلنجنگ رہے گا، کیونکہ دنیا کی 3 بڑی معاشی طاقتیں چین، امریکہ اور یورپی یونین کو ایک ساتھ کمزور اقتصادی سرگرمیوں کا سامنا رہا ہے، اور اس کے اثرات رواں سال ساری دنیا میں دیکھے جائیں گے۔ یہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں یہ آپ کو ایک رپورٹ میں دکھاتے ہیں، اور پھر ان اثرات سے پاکستان جیسے ممالک کیسے بچ سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر اقدس افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ پہلے آپ کو رپورٹ دکھا رہے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے خبردار کیا ہے کہ 2023 زیادہ تر عالمی معیشت کے لیے مشکل سال ثابت ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے عالمی معیشت کے بارے میں جائزہ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ عالمی معیشت کا 1/3 کساد بازاری کا شکار ہو جائے گا۔ کرسٹلینا جارجیوا نے اس کی وجہ دنیا کی 3 بڑی معیشتوں امریکہ، چین اور یورپی یونین کی معاشی سست روی کو قرار دیتے ہوئے آگاہ کیا کہ گزشتہ 40 سال میں پہلی بار 2022 میں چین کی معاشی ترقی کی شرح عالمی شرح نمو سے کم رہنے کا امکان ہے، جبکہ 2023 میں کورونا کے بڑھتے کیسز چینی معیشت کو مزید متاثر اور علاقائی و عالمی معاشی گروتھ پر منفی اثرات ڈالیں گے۔ آئی ایم ایف کی سربراہ نے امید ظاہر کی کہ شاید امریکی معیشت کساد بازاری کو ٹالنے میں کامیاب ہو جائے، مگر اسے بھی منفی اثرات کا سامنا ہوگا۔ یہ خطرہ بھی ظاہر کیا کہ یوکرین کی جنگ سے یورپی یونین شدید متاثر ہوئی ہے، اور اس سال یورپی یونین کے نصف ممالک کساد بازاری کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کساد بازاری کے اثرات ان ممالک تک بھی پہنچیں گے جو اب تک اس سے بچے ہوئے ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر میں آئی ایم ایف نے 2023 کی عالمی اقتصادی گروتھ کی پیشگوئی میں کمی کا اعلان کیا تھا۔ عالمی ادارے کا اقتصادی منظرنامہ اس دباؤ کو ظاہر کرتا ہے جو یوکرین میں جنگ، افراط زر اور امریکی فیڈرل ریزرو جیسے مرکزی بینکوں کی طرف سے شرح سود میں مہنگائی کو قابو کرنے کی غرض سے کیے گئے اضافے کے باعث اقتصادی نمو پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق رواں صدی میں سال 2023-2009 کے بعد عالمی معاشی نمو کے لیے تیسرا بدترین سال ثابت ہو سکتا ہے۔ 2009 میں عالمی مالیاتی بحران نے ایک بڑی کساد بازاری کو جنم دیا تھا، اور پھر 2020 میں کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے عالمی معیشت ایک طرح سے بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی۔ لیکن کساد بازاری ان متعدد معاشی مشکلات میں سے صرف ایک ہے جس سے رواں برس ہمیں دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ 2023 میں عالمی معیشت کو درپیش سب سے بڑے چیلنجز میں مہنگائی میں اضافے سمیت توانائی کا بحران، یوکرین روس جنگ سمیت دیگر عالمی طاقتوں کی کشیدگی کی وجہ سے جیو پولیٹیکل کشیدگی اور جنگ کے خطرات بھی بدستور قائم رہیں گے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بہتر حکمت عملی نہ اپنائی گئی تو معاشی ترقی مزید سست روی کا شکار ہو سکتی ہے۔ ماہر معاشیات ڈاکٹر اقدس افضل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، شکریہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ 2022 میں ہی جان چھوٹ جائے گی، جو بھی خرابیاں، جو بھی اب مسائل پیدا ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، لیکن اب یہ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر بتا رہی ہیں کہ جی یہ 2023 میں بھی ان سے جان نہیں چھوٹنے والی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب تو کووڈ پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا، تو اس کی وجہ سے جو نقصانات ہیں نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑے تھے، ان پر جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ کیوں قابو نہیں کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، 3 مین چیزیں جس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کی ہیڈ ہیں کرسٹلینا جارجیوا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آنے والے اس سال میں 2023 کے اندر 1/3 ممالک کے اندر 1/3 آف دی اکانومیز ریسیشن کا شکار ہوں گی۔ اس میں 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اس میں امریکہ کے اندر جو ایک بہت 40 سال میں سب سے زیادہ افراط زر یا انفلیشن ہوتی چلی جا رہی تھی،
اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ کو اوپر کیا گیا، تو وہاں پہ پھر ایک ریسیشنری انوائرمنٹ پروڈیوس ہوئی اس کی وجہ سے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام کی تمام انفلیشن کا اثر یورو زون کے اندر بھی آیا ہے، اور جو یورپین سینٹرل بینک ہے اس نے تقریباً 10 سال کے بعد جو اپنے انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کو اوپر کیا، اور وہ کرتے چلے جائیں گے کچھ عرصے تک، جس سے وہاں پر بھی تقریباً 50% ممالک جو یورو زون میں آتے ہیں ان کے اندر بھی ایک ریسیشن آئے گا، اور فائنلی چائنا جو دنیا کی اگر سب سے بڑی نہیں تو ڈیفینیٹلی دنیا کی سیکنڈ بگیسٹ اکانومی ہے، اور بالکل وہاں پر کووڈ 19 کے وائرس کی پھر سے ریسرجنس ہو رہی ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 ماہ یہ سردیوں کا مہینہ جو ہے یہ بہت ہی ٹف ہوں گے چائنا کے لیے، اور چائنا کی اکانومی، یو ایس کی اکانومی اور یورو زون اکانومیز اس قدر بڑی اکانومیز ہیں کہ جب بھی یہاں پر کسی نہ کسی قسم کی ریسیشن یا کساد بازاری کا عمل ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر ایک ریسیشنری انوائرمنٹ بھی کریٹ ہو جاتی ہے، جس سے پاکستان جیسی ترقی پذیر ممالک کو بھی بہت سے خطرات درپیش ہوں گے۔ جی کیا خطرات ہوں گے پاکستان کو، کیونکہ جب ظاہر ہے سپلائی چین متاثر ہوتی ہے، خاص طور پر چائنا کی جب بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ ہے، اور کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ یہاں پر بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ شرح سود بڑھ سکتی ہے، کساد بازاری بڑھ سکتی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، عام آدمی کی زندگی کس طرح سے متاثر ہو سکتی ہے؟ لیکن سب سے بڑا پرابلم جو پاکستان کی اکانومی فیس کرنے جا رہی ہے وہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے ایکسچینج ریٹ کو پروٹیکٹ کریں گے میجر کرنسیز کے مقابلے میں۔ ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے اوپر بہت پریشر آ رہا ہے، اور جب یہ ایکسچینج ریٹ جائے گا نیچے کی طرف، یعنی کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ اس پہ امپیکٹ آئے گا، تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں دنیا سے، فار ایگزامپل جس میں فیول سر فہرست ہے، اس کی قیمت بہت اوپر چلی جائے گی، اور یہ تمام کی تمام امپورٹڈ انفلیشن پھر پوری اکانومی کے اندر ایک اس کا امپیکٹ ہوگا، اور اس سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی آلریڈی پاکستان کے اندر تقریباً انفلیشن جو ہے وہ 25% کے اوپر چل رہی ہے، تو وہ آنے والے دنوں میں اس سے بھی اوپر جا سکتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے، کیونکہ آلریڈی 2022 جو تھا وہ ایک بہت ہی ٹف معاشی طور پہ ایک سال گزرا ہے پاکستان کے لیے، تو اب یہ دیکھنا کہ آنے والے سال میں مزید افراط زر یا انفلیشن کا سامنا ہو، تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی تو اسے روکا نہیں جا سکتا تشویشناک ہے اقدس صورتحال صاحب؟ ہے۔ کسی طور کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، کچھ تو اس کا حل ہوگا، یا فوری طور پر کوئی ایسے اقدامات آپ جی سجیسٹ کر سکیں جو اگر اٹھائے جائیں تو اس سے بچا جا سکے؟ جی، اس میں 2 چیزیں میں سجیسٹ کروں گا امیڈیٹلی۔ آئی جی تھنک نمبر 1 چیز جو میں سجیسٹ کروں گا، اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ شاید اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو امپورٹس ہیں اس میں ایک بہت بڑا سگنیفیکنٹ پورشن امپورٹڈ انرجی کا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چیپر سورسز آف انرجی کی طرف جائیں، جس کی طرف کچھ نہ کچھ میرا خیال میں پیش رفت ہو رہی ہے، اس میں اشارہ میرا ہے رشین آئل کی طرف، تو میرا خیال ہے کہ اوور اے ٹھیک ہے۔ پیریڈ آف ٹائم 15 سے 20% قیمت کم ہو سکتی ہے وہاں سے۔ دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں دیٹ ہیز ٹو ڈو ود ریشننگ آف فیول، یعنی کہ فیول کی ریشننگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں، یعنی کہ اوور آل جو ہم فیول منگوا رہے ہیں اس کو کم کیا جائے، اور لوگوں سے کہا جائے کہ وہ فالتو طور کے اوپر جو ہے وہ یوز لیس نیڈز آف فیول کو نہ کریں۔ اور تیسری چیز جو میں یہاں پہ کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس میں ہماری سوسائٹی کی اور ہماری گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے جو غریب طبقہ ہے اس کو اس قسم کی ایک بہت ہی زیادہ افراط زر سے پروٹیکٹ کریں۔ تو یہاں پر پھر رول آتا ہے گورنمنٹ کا کہ وہ جو ہمارے BISP کے کلائنٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا تو ان کے سٹائپنڈز کو اوپر کریں، یا ان کو مزید کیا کہنا چاہیے BISP پلس کی طرف جائیں، جس کے اندر پھر آپ 200 250 300 فری یونٹس آف الیکٹریسٹی صرف غریب لوگوں کے لیے، یہ سب کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف غریب اور مستحق لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک فیول کارڈ کا اجرا کر سکتے ہیں جو صرف اور صرف BISP کلائنٹس کے لیے ہو۔ غرض کہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جہاں پر اس کو سامنا ہے امپورٹڈ انفلیشن کا، لیکن گورنمنٹ کے سامنے اور سوسائٹی کے سامنے کچھ ایسی آپشنز اویلیبل ہیں جس میں سب سے جو غریب طبقہ ہے اس کو ڈیفینیٹلی اس سے کچھ نہ کچھ انسولیٹ کیا جا سکتا ہے۔
अच्छा, इम्पोर्ट्स की हमने बात की है, ख़ास तौर पर ये जो तवानाई के सस्ते ज़राए की बात की है, मुतबादिल ज़राए की बात की है। वही मुझे कुछ ज़रा ये बताइएगा कि इन हालात में जब कोविड की वजह से बहुत सारे ममालिक मुतासर हैं, उनकी मईशतें मुतासर हैं, चाइना में ज़ाहिर है एक बार फिर से ही वबा जो है सर उठा रही है, बहुत सारा अब प्रॉब्लम वहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है और उससे जुड़े जो ममालिक हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर भी मसाइल देखने में आएंगे। हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं इन हालात के अंदर? कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनसे ज़्यादा तवक्को की जा सकती है कि उनको हम कुछ ना कुछ अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भेज सकें, क्योंकि ज़ाहिर है कि क़ुव्वत ख़रीद भी तो मुतासिर होगी फिर तमाम ही ममालिक के। जी, एब्सोल्युटली, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट बताया है। देखें, जब रिसेशन आएगा अमेरिका के अंदर या यूरोज़ोन के अंदर, हुँ, ये दोनों ममालिक या इकोनॉमीज़ हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं। तो ये कह देना कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएँ, येस एब्सोल्युटली हमें कोशिश करनी चाहिए उनको बढ़ाने की, लेकिन मैं ये हुँ, समझता हूँ कि ये बहुत ही मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए इन द शॉर्ट टर्म। क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा है कि जो 5 महीने का डेटा रिलीज़ किया है, उसमें जहाँ फाइनेंस टीम ने तकरीबन 21% इम्पोर्ट्स को कंप्रेस किया है, वहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी थोड़ा बहुत नीचे गई हैं और ये उसी हुँ, चीज़ हुँ। का एग्ज़ाम्पल है कि जैसे जब दुनिया में रिसेशन आएगी, तो उससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी इम्पैक्ट होंगी और ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, बल्कि इवेंचुअली हमें ये नज़र आएगा कि हमारी रेमिटेंसेस के ऊपर भी हिट आएगी, जो कि ऑलरेडी तकरीबन 12 से 14% डाउन है पिछले साल के मुकाबले में। खैर उसकी कुछ और भी वजूहात हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि रिसेशन की वजह से ये दोनों चीज़ें हिट होंगी, हो भी रही हैं और इनको पकड़ने के लिए जो 2-3 चीज़ें मैंने बताया कि मुतबादिल अल्टरनेट सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी, सोलराइज़ेशन के ऊपर जाना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ हाँ काम कर जी, भी रही है। बिल्कुल। जी, उसके ऊपर कुछ काम भी कर रहे हैं सोलराइज़ेशन के ऊपर और तीसरा कि जो आपके वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको प्रोटेक्ट करना क्योंकि ये एक हमारी ज़िम्मेदारी भी है और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस मौके के ऊपर उनको प्रोटेक्ट करना इस चीज़ का भी ज़ामिन हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई फर्दर पॉलिटिकल या सोशल अनरेस्ट ना आए, जो कि फिर बिल्कुल एक तरह से जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल 2% शायद या 3% होने जा रही है, वो उसको भी ज़ाया कर देगा। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अक़दस अफ़ज़ल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माशियात अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे। हमें बताए थे कि किस तरह से सूरत हाल बिगड़ने वाली है 2023 में और किस तरह से इस सूरत हाल को संभाला जा सकता है कुछ इक़दामात करके, जिसमें से बहुत सारे इक़दामात हुकूमत पाकिस्तान हमें इस वक्त करती दिखाई भी देती है। बहरहाल जब आगे बढ़ रहे हैं, 2023 की बात हो रही है, तो आप जानते हैं कि 2022 में जिस जंग का हमने पिछली खबर में भी जिक्र किया, वो जंग थी रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग। कोविड ने तो नुकसान पहुँचाया ही पहुँचाया बहुत सारे ममालिक की मईशत को, लेकिन इस जंग ने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया दुनिया भर में महंगाई को बढ़ाने में। जी हाँ, और अब हम ये देख रहे हैं कि नए साल के आगाज़ में रूस और यूक्रेन जंग में शिद्दत आती दिखाई देती है। कीव की बात करें तो इतवार की रात रूस से आने वाले ड्रोन और मिसाइलों का सिलसिला यहाँ पर जारी दिखाई दिया और फ़ज़ाई हमलों से खबरदार करने वाले सायरन्स की गूंज रही। लोग, ख़ासतौर पर बच्चे, यहाँ बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला दिखाई दिए। लेकिन यूक्रेनी हुकाम भी रूस के फ़ौजी अड्डे मिकोका को निशाना बनाने और 400 रूसी फ़ौजी हलाक करने का दावा कर रहे हैं। रूस की वजारत दिफा ने मिसाइल हमले में अब तक अपने 63 फ़ौजियों के मारे जाने की तस्दीक ज़रूर कर दी है, वरना होता ही है कि जब कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान को छुपाने की कोशिश की जा रही होती है। लेकिन रूस की न्यूज़ एजेंसी ने ये रिपोर्ट किया कि ऐसी इत्तलात मौसूल हो रही हैं जिनके मुताबिक मिक्योका जो है उस इलाके को 3 घंटों के दौरान 14 बार यूक्रेन की जानिब से हमलों का निशाना बनाया गया है। सूरत हाल क्या है, क्यों बिगड़ती चली जा रही है, जबकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद 2022 के इख्तिताम पर ये दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे, इस मामले को हल कर लेंगे। पहले आपको इस पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद चीज़ें भी हैं इसी से जुड़ी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 313 रोज गुजर चुके हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक यूक्रेनी हुकाम ने दावा किया है कि उन्होंने मैकीवका शहर में एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया, जहां बड़ी तादाद में रूसी फौजी मौजूद थे। इस हमले में तकरीबन 400 रूसी फौजियों को हलाक कर दिया गया। रूसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक रूस के फिजाई दिफा ने भी रूस के शहर वोरोंज के करीब आने वाले यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कीव में इतवार की रात रूस से आने वाले ड्रोन
اور میزائلوں کا سلسلہ بھی جاری رہا اور فضائی حملوں سے خبردار کرنے والے سائرن بجتے رہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ حملے میکیوکا کو نشانہ بنانے کے چند گھنٹے بعد روس کی جانب سے شروع کیے گئے۔ شہر کے گورنر الیکسی کے مطابق ایک ڈرون اور میزائل کے ذریعے اہم عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ کیف میں فوج نے تازہ حملوں کے بارے میں رات کے 1 بجے خبردار کیا۔ شہر میں تعینات فوج کے سربراہ نے شہریوں کو پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کی۔ یوکرینی فضائیہ نے تمام ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ شہر کے میئر کے مطابق برقی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی فراہمی میں تعطل واقع ہوا۔ گورنر نے الزام عائد کیا ہے کہ روس نے ایرانی ساختہ ڈرون سے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ روس کئی مہینوں سے یوکرین میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی پاور سٹیشن تباہ ہو گئے ہیں اور لاکھوں شہری اندھیرے اور سخت سردی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے پیغام میں عہد کیا کہ وہ یوکرین کی آزادی تک جارحیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ یوکرینی عوام کی قربانیاں رائے گان نہیں جائیں گی۔ 2030 میں یوکرین فاتح ہوگا اور ہم سب خوشیاں منائیں گے۔ افواج اور عوام روسی جارحیت کے آگے نہیں جھکیں گی اور حملوں کا جواب دیں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولٹنبرگ نے بھی مغربی ممالک کو یوکرین کو طویل مدتی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا ہے۔ اسٹولٹنبرگ کا کہنا تھا کہ فوجی مدد یوکرین کی ایک خود مختار ملک کے طور پر بقا کو یقینی بنائے گی اور روس کو بیٹھ کر جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کرنے پر مجبور کرے گی۔ سال 2023 کا ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج اسی نئے سال کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ معاملات جو ہیں 2023 سے جڑے وہ ڈسکس کیے جانے چاہیے۔ تو آپ کو یہ بتاؤں کہ سال 2023 ترکیہ کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اس سال ترکیہ کی آزادی کے 100 سال مکمل ہونے کے ساتھ ہی ایک ایسا معاہدہ ناظرین ختم ہونے جا رہا ہے جس ملک کی ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ رہا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان بھی اس سال کو ترک قوم کے لیے اہم ترین قرار دے رہے ہیں اور بہت سے حلقوں میں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ رواں سال جولائی میں ترکیہ معاہدہ لوزان کے تحت عائد پابندیوں سے آزاد ہونے کے بعد پھر سے دنیا کا طاقتور ترین ملک بن سکتا ہے، جو پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد عائد کی گئی تھی۔ لیکن یہ کیا پابندیاں ہیں جو ختم ہونے جا رہی ہیں اور کیوں رواں سال کو ترکیہ کے لیے اہم کہا جا رہا ہے، اور کیا ترکیہ واقعی مسلم امہ کا ایک طاقتور ترین ملک بننے جا رہا ہے؟ ایک بار پھر سے اس بارے میں ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، ایک پیکج ہے، آپ کو دکھا رہا ہے۔ ارطغرل الغازی اور ان کے بیٹے عثمان نے مسلمانوں کو شاندار اور ناقابل یقین فتوحات دلا کر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد 600 سال سے زائد عرصے تک 3 براعظموں پر سلطنت عثمانیہ کی حکمرانی رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 24 جولائی 1923 میں ایک امن معاہدے کے نام پر جنگ عظیم اول کے فاتح اتحادیوں اور ترکیے کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جو ترکیے اور برطانیہ، فرانس، اٹلی، یونان اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکیے کی سرحدیں متعین کی گئیں۔ قبرص، عراق اور شام پر ترکیے کا دعویٰ ختم کر کے سرحدوں کا تعین کیا گیا اور جمہوریہ ترکیے کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ سعودی عرب سمیت 40 سے زائد مسلم ممالک خلافت عثمانیہ سے نکل کر آزاد ممالک کے طور پر وجود میں آئے۔ خلافت عثمانیہ تحلیل ہونے کے بعد سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکیے سے جلا وطن کر دیا گیا، حتیٰ کہ سلطان کی ذاتی املاک بھی ضبط کر لی گئیں۔ ترکیے کو ایک سیکولر سٹیٹ قرار دیا گیا اور اس معاہدے کی روح سے ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی۔ معاہدے کے تحت ترکیے سے تیل نکالنے کی اجازت سلب کر لی گئی۔ آبنائے باسفورس بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، جس کی راہ سے ترکیے اپنی سمندری راستے سے گزرنے والے غیر ملکی بحری جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی اور ترکی کو نئے سرے سے منظم کر کے انقرہ کو جدید ترکی کا دارالحکومت بنایا۔ ترکی نے لوزان معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھا۔ آج ترک صدر طیب اردگان کی حکومت نے IMF کا تمام قرضہ ختم کر کے
तुर्की को IMF की चुंगल से बाहर निकाल लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नए बॉस्फोरस दुनिया भर में तिजारत को कंट्रोल करता है। इस रास्ते से रोजाना सैकड़ों बहरी जहाज गुजरते हैं, लेकिन लुजान माहिदे में इसे बैनुल अक़वामी गुजरगाह करार दे दिया गया था और तुर्की को बहरी जहाजों पर टैक्स लगाने से रोक दिया गया था। अब नए बॉस्फोरस की तर्ज की एक आबी गुजरगाह सुएज कैनाल के नाम से मशहूर है, जो बहरा रूम को बहरा कल्ज़म से मिलाती है। इस समुंदर पर कब्जे के लिए अमरीका, बरतानिया और इसराइल मिस्र से जंग भी कर चुके हैं और आज ये समुंदर यौमिया 15 मिलियन अमरीकी डॉलर टैक्स जमा करता है। आलमी माहिरीन के मुताबिक तुर्की ने 100 साल तक इस जालिमाना मुआहदे पर अमल किया, लेकिन 2023 में मुआहदे से निकलने के बाद अपनी सरजमीन से तेल और दीगर मादनियात निकालने के अलावा अब नए बॉस्फोरस पर टैक्स लगाकर अपनी मईशत को मजबूत बना सकता है। तुर्की की सदर रजब तय्यिप एर्दोगान भी 2023 को अपनी कौम के लिए बहुत अहम करार दे चुके हैं। दूसरी तरफ मुआहिदा लुज़ान पर मगरब का मौक़िफ़ है कि ये मुआहिदा कमाल अतातुर्क के जमहूरियत तुर्की और मगरबी ताकतों के दरमियान हुआ था, जिसका सल्तनत उस्मानिया से कोई ताल्लुक नहीं और मुआहिदा लुज़ान की मियाद 100 साल नहीं बल्कि ये गैर मियादी मुआहिदा है जिसकी कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम इतना ही। कल मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।